فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور اپنے 40 جادوگروں کو کیا دھمکی دی؟ فرعون نے اپنی خاص جماعت کے ساتھ کیا مشورہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کس عذاب کی دعا کی؟ آل فرعون پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سا عذاب نازل کیا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے دعووں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملنے کے بعد اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ ایک بہت بڑے اسلحے کی شکل اختیار کر کے ان جادوگروں کی رسیوں اور لکڑیوں کو نگل گیا، اس کے بعد وہ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں جھک گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرعون نے انہیں کہا کہ تم سب نے مل کے یہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن میں تمہارا یہ منصوبہ کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ان سب کو دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے جو کچھ کہا اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں ایسے ہوا: سن لو، میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر کھجور کے درختوں کے ساتھ تم سب کو الٹا لٹکوا دوں گا، اس سے تمہیں علم ہو جائے گا کہ وہ عذاب جس کا تم مجھے ڈراوا دے رہے ہو زیادہ سخت ہے یا میرا عذاب۔ اس کے جواب میں جادوگروں نے جو کہا اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں ایسے ہوا: ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر لے، تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں فوراً کاٹ دیے جائیں اور انہیں لے جا کر کھجور کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ چنانچہ اس کے محافظ آگے بڑھے اور انہوں نے فرعون کے حکم پر عمل کیا۔ جب وہ جادوگروں کو میدان سے لے کر نکلے تو جادوگر جو کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں ایسے فرماتے ہیں: اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنی خاص جماعت کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ایسے ہی وہ چپ بیٹھے گا تو جیسے آج یہ 40 لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، آہستہ آہستہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہونا شروع کر دیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری پیروی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، سب موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے خاص لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم بنی اسرائیل پر عذاب کو اور زیادہ کر دو، ان سے پہلے سے بھی زیادہ کام لو اور ان کی سزائیں بڑھا دو، ایسے شاید ڈر کے مارے لوگ موسیٰ کی طرف نہ جائیں۔ فرعون نے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ تب فرعون کے خاندان کا ہی ایک آدمی آگے آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ موسیٰ کو صرف اس بات پر قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے رب کو نہیں مانتا بلکہ رب حقیقی کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ ایسا کر کے تم سخت غلطی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ المومنین میں ایسے فرماتے ہیں: اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو کہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا: کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب سے تمہاری طرف دلیلیں لے کر آیا ہے؟
اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن خدا کا عذاب اگر تم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ آل فرعون کا وہ شخص وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے بولا کہ میری قوم کے لوگو، موسیٰ کی پیروی کرو، یقیناً وہ حق پر ہے۔ اس نے فرعون کو بھی دعوت دی اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اسے نبی کی مخالفت کرنے سے روکا۔ آخرکار فرعون اس کو بھی مار ڈالنے پر تل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ خیر، وہ جشن والا دن وہاں ختم ہوتا ہے۔ لوگ ڈر، خوف اور بے یقینی کی حالت میں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ شروع کرتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون میں سے کچھ ہی لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ فرعون اور اپنے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر پر ہی بضد رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ ہم تو شروع سے ہی مصیبتوں میں رہے ہیں، اب ہماری مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسے وہ اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ ہی پر توکل کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوئے اور آپ کو عرض کی کہ ہم لوگ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی اور اب آپ کی پیدائش کے بعد بھی مصیبتوں میں ہی گھرے ہوئے ہیں، جبکہ فرعون اور اس کے سردار پہلے بھی اور اب بھی پرکیف زندگی گزار رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں کی بات سن کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر سورہ یونس میں ایسے ہوا، اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لا پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور کچھ ہی دن کے اندر فرعون کے بڑے بڑے سرداروں کے مال و زر اور وہ سب کچھ جو انہوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا اور جس پر انہیں بہت فخر تھا، مٹی اور پتھر بن گیا، حتیٰ کہ ان کے کھانے کی اشیاء بھی مٹی اور پتھر کے ڈھیلے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ یونس میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ سرداروں کے ساتھ یہ ماجرا پیش آنے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل پر سزائیں بڑھا دیں اور ان کے مزید اذیت دی جانے لگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں زمین پر خلافت دیں گے، اور اس کے بعد تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسے پیش آتے ہو۔
ایسے جب فرعون نے بنی اسرائیل پر عذاب اور ظلم کو شروع کیا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی چھٹی قسط مکمل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات اور آل فرعون پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔